بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، دیکھا ضرور کریں کیونکہ یہ حقائق پہ مبنی ہوتی ہے۔ جیسے آپ لائک اور شیئر اور کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں چینل کو، آپ کا بہت شکریہ۔ اور مزید بھی اپنے دوستوں سے بھی کہیں تو وہ بھی ویڈیوز کو دیکھیں اور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، تمام تر رکاوٹیں، آئینی، قانونی پیچیدگیاں، غیر قانونی، غیر آئینی کنڈوں کے باوجود 142 دن کے بعد خوشخبری قوم کو مل گئی ہے کہ عمران ریاض خان اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، اور اس چیز کی تصدیق میاں اشفاق علی صاحب جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے بھی کی ہے، ان کے گھر کے فیملی ممبران نے بھی کر دی ہے کہ وہ گھر خیریت سے پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ذات عمران ریاض خان صاحب کی حفاظت فرمائے اور ان کو زندگی دے، صحت دے اور مزید بہتر کارکردگی کرنے کی بھی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آج جو ہے سب سے پہلے جو ہے بتانے آپ کو کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بدعنوان سیاستدانوں نے ایک بار پھر نیب پہ انگلیاں اٹھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیب ہوگا تو پاکستان نہیں چلے گا، اگر پاکستان چلانا ہے تو نیب کو ختم کرنا ہوگا، یعنی کہ 50 کروڑ کی کرپشن کریں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ کرپشن کے کیس سول عدالتوں میں چلتا رہے، مر کھپ جائے بندہ، پرواہ نہیں۔ عوام کا پیسہ لٹ جائے، ان کو پرواہ نہیں، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج عمران خان صاحب کی پیشی تھی اور پیشی کے لیے ان کو انتہائی پریشانی ہوئی۔ جیلر کہاں کہاں خط لکھ رہا ہے، سیکورٹی مانگ رہا ہے۔ سیکورٹی دینا ریاست کا کام ہے، عمران خان کا کام نہیں ہے۔ ریاست کا کام ہے سیکورٹی دینا، وکیلوں کا کام نہیں ہے۔ عدلیہ کا کام ہے پولیس کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لکھے کہ اس بندے کا جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور جن مقدمات میں بند ہیں وہ عدلیہ کو بھی پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے، بند کرنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کیسوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک سیاسی انتقامی کارروائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ریاست جو ہے اس وقت موج منا رہے ہیں، ریاست میں بیٹھے ہوئے، نہ یہاں قانون ہے نہ یہاں آئین ہے۔ اور کاکڑ صاحب جنرل اسمبلی میں گئے ہیں، چند ایک لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، شاید وہ نمائندے تھے، ہلکے پھلکے ان کے کوئی نمائندے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، باقی کرسی ساری جنرل اسمبلی میں خالی تھی۔ پتہ نہیں کیا خطاب کر کے آئے، کون سا کشمیر پہ موقف دے کے آگے، کس کو موقف دے کے آئے، دیواروں کو سنا کے آئے اپنے موقف، یا وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے، جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چند افراد جو بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں ان کا تعلق بھی ہے کہ نہیں کشمیر کے معاملات پہ، تو ان کو یہ شاید وہ سنو کے آ گئے ہیں واپس۔ ابھی وہ جائیں گے وہاں پہ، لنڈن جانا تھا انہوں نے، لنڈن چلے گئے ہیں، اب انہوں نے یو ای جانا ہے، یو ای سے پاکستان واپس آنا ہے، یعنی کہ پوری فیملی کو سیر سپاٹا کرواتے ہوئے آنا، کیونکہ ان کو پتہ دوسرا چانس نہیں ملنا، یہی چانس ہے، جتنا بھی سیر کر لو، پاکستانی خزانے پہ ووٹ ڈالنا ڈال لو، جہاں لوگوں نے ڈالا وہاں ہم بھی ڈال لیں۔ تو ناظرین، اس وقت عمران خان سے جو پیشی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پریشانی ہے، ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان نکلے، عدالت پہنچے، عوام کا دم غفیر کو کون سنبھالے گا؟ یہ جو نون لیگ والے کہتے ہیں ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے عمران خان کا، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے فرما رہے ہیں کہ فتنہ و فساد کو مسلط کیا، فتنہ و فساد ہوتا تو عوام اس طریقے سے ان سے والہانہ محبت نہ کرتی جس طرح کر رہی ہے عمران خان صاحب سے سوشل میڈیا پہ، پوری دنیا کے اندر۔ یہ آپ کا گن ہی نہیں سکنا کس ملک میں ہوا احتجاج، کس ملک میں نہیں ہوا، یہاں تک کہ غیر ملکی جن کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے، ان شہریوں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شہری جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں اور ریاست کے خلاف کر رہے ہیں، ریاستی جو قوانین ہیں اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ریاست کے خلاف تو نہیں ہے، مگر ریاستی قوانین جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، آئین توڑا ہوا ہے، ریاستی اداروں نے جو تباہ و بربادی مچائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے۔ تو ناظرین، اب وہ جو ہے پیٹرول کا ایک شوشہ انہوں نے چھوڑا جی 1 اکتوبر کو سستا ہوگا، تو ناظرین سینکڑوں بڑھا کے روپے کم کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ بیوقوف شاید سمجھتے عوام کو، عوام اب بیوقوف نہیں رہے۔ تو ناظرین، ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔